کہ ہم نے اس دنیا کو عبث نہیں بنایا، اس کا مقصد ہے، تو آدمی کو بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ سنت الہی یہی ہے کہ آپ با مقصد کام کریں۔ تو میں نے اپنی اسی کوشش کی ہے۔ اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس آتا ہے دوسرا مصرع جی، اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے۔ یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل، کیونکہ اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، قیمت بڑھ رہی ہے۔ میں مانچسٹر میں تھا تو ایک منظر میں نے دیکھا، مشقت ہی کچھ ایسی تھی کہ اس کو پسینے پر پسینہ آ رہا تھا۔ عجب منظر تھا، ایک ہوٹل میں گورا چھری کانٹے سے پاپڑ کھا رہا تھا، چھری کانٹے۔ مجھے نعیم بخاری نے پوچھا پروفیسر صاحب آپ کی کوئی خواہش؟ میں نے کہا بھائی میری سب سے بڑی خواہش ہے کوئی گورا ہو، اس کے ہاتھ میں ایک فارم ہو، فارم اردو میں ہو، اور وہ میرے پاس آ کے درخواست کرے جناب مجھے پورکار دیجیے، تو میری 200 سال کی تھکن دور ہو جائے۔ عزیزان من، اردو میں بڑی صلاحیت ہے، یہ بیک وقت سامی اور جو آریائی زبانوں کا آمیزہ بہت قوت ہے اس میں۔ اصطلاحات بنائیے آپ کو، وہ کہتے ہیں جی ازے استعمال نہیں ہو سکتی، ایسی گل ہے ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮਤ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਦਿਓ ਚਲਾ ਲੇਗਾ। تو یہاں میں انگریزی کے خلاف نہیں ہوں دوستو، انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے، فیل ہونے کو بھی مضمون ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ایک دوسرے کو قائل کر رہا ہے کہ وہ بیمہ کمپنی کا ایجنٹ، انشورنس ایجنٹ ہے، اسے قائل کر رہا ہے آپ کرائیں ہم سے بیمہ، چھوڑیں سب بندشوں کو، اس خدمت میں سب سے بڑھ کر روشن نام ہمارا ہے، خاصی دولت مل جائے گی آپ کے بیوی بچوں کو، آپ تسلی سے مر جائیں، باقی عزیزان من، وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر مجھ سے پوچھے کہ ٹائم کیا، حضرت علامہ زمان کہتے ہیں وقت کو، عربی میں عصر کہتے ہیں، والعصر جس کی قرآن نے قسم کھائی، حدیث میں آیا ہے وقت کو برا نہ کہو، خدا کہتا ہے میں خود وقت ہوں۔ صوفیاء نے بڑا غور کیا، فلسفیوں نے، سائنسدانوں نے، کہ ٹائم کیا ہے۔ بیٹے میں ایک لے مین ہوں، نہ میں صوفی، نہ میں فلاسفر، نہ میں سائنسدان، لیکن وقت کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ وقت وہ چیز ہے جو کلائیوں سے جھولیاں چوڑیاں لے جاتا ہے اور جھولیاں دے جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا پر باقی یہ بطور زمان ہے، یہ ٹائم کیا کچھ کرتا ہے، بچہ، اس تو بعد لڑکا، اس تو بعد جوان، اس تو بعد بوڑھا، اس تو بعد بس، یہ ہے ٹائم۔ ہاں برپا کیے وہ دور زمان ہے، تغیرات، گاڑی نئی تھی جس کا کھٹارا بنا دیا، چھوڑا نہیں کسی کو بھی، یلغار وقت نے آخر کھجور کو بھی چھوارا دیا۔ تو
تو بیٹے میں ایک اردو کی غزل وہ سنجیدہ غزل اس ابتدا کی، ماشاءاللہ کون سا بولا اس ابتدا کی سلیقے سے انتہا کرتے، وہ ایک بار ملے تھے تو پھر ملا کرتے، یہ کباڑ گرچ مکفل تھے۔ یہ شعر پڑھا میں نے دبئی میں، تو ایک لڑکا اٹھا، مجھے یہ واقعہ ہوا، کہنے لگا پروفیسر صاحب تانوں میں تواڈے شعر دا مطلب دساں، اور اس نے کمال کیا، کباڑ گرچ مکفل تھے اس حویلی کے، مگر فقیر گزرتے رہے صدا کرتے۔ وہاں تو اس نے یہ کہا کہ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے، انہوں نے انسانوں کے دلوں پر دستک دی، لیکن وہاں تو تالے لگے ہوئے تھے، وہاں تو غلاف چڑھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ کباڑ اب دیکھیں نا، گرچ مکفل تھے اس حویلی کے، مگر فقیر گزرتے رہے صدا کرتے، اور تیری جفا کا فلک سے نہ تذکرہ چھیڑا، ہنر کی بات کسی کم ہنر سے کیا کرتے۔ اور شعر سنیے، تجھے نہیں ہے ابھی فرصت کرم نہ سہی، تھکے نہیں ہیں میرے ہاتھ بھی دعا کرتے، تھکے نہیں ہیں میرے ہاتھ بھی دعا کرتے، تھکے نہیں ہیں میرے ہاتھ بھی دعا کرتے، اور چکیں گری تھی دریچوں پہ 4 سو۔ یاد رکھیے انسان کو ماحول کا محاسبہ جو ہے وہ بھی شریف بنا دیتا ہے۔ چکیں گری تھی دریچوں پہ 4 سو عنبر، نظر جھکا کے نہ چلتے تو اور کیا کرتے، اور نظر جھکا کے نہ چلتے تو اور کیا کرتے۔ ہمارے یہ کرپشن کا جو حال ہے، آئیے ان کے بارے میں سنیں۔ بھول ایسے فوٹوگرافر، بھول ایسے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات ایسی نہیں، یہ بات جسے بھول جائیے، ہے کس بلا کا فوٹوگرافر ستم ظریف، میت سے کہہ رہا تو بیٹے یہ ایک ہی چوتھا مصرع میری خواہش ہے آپ بولیں، ایک ہی دن میں 12 ارب یہ صوتی اثرات، ایک ہی دن میں 12 ارب کی کوئی کرپشن کر کے دکھائے، ایک ہی دن میں 12 ارب کی کوئی کرپشن کر کے دکھائے، دنیا بھر میں ہے کوئی ہمسا ہو تو کیا بات۔ عزیزان من، میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایسا ہے، میری نانی بھی شاعرہ تھی، ان کا نام تھا کرم بی بی، عاجز ان کا تخلص تھا، ان کا مجموعہ شائع ہوا ہے جس کا نام ہے گل و گلزار۔ میرے ماموں جو تھے، میں اب آپ کو ذاتی باتیں بھی بتاؤں، وہ 6 بھائی تھے، صرف 5 رہ گئے، اور ان کو گینگرین کا مرض ہو گیا، اور 22 سال وہ بیمار رہے، اور میری نانی نے چیزیں وغیرہ بیچ کے ان کا علاج کیا۔
اور ان کا پہلے ایک ٹانگ کٹی، پھر دوسری کٹی، پھر بازو کٹا، دونوں بازو کٹے۔ اور میری نانی کا شعر ہے، آ کہیں پنڈلی کہیں گھٹنا کہیں بازو کٹا، میرے دل کا ٹکڑا ہائے ٹکڑے ٹکڑے یوں۔ تو یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے، اسی لیے میں بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انور کہے تیرے، کوئی دیوار گریا ہے تیرے عشاء کے پیچھے۔ میں نے عزیزان من، میں نے زخموں کو پھول بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا وہ کانٹریبیوشن زیادہ نہیں ہے، میں نے لوگوں سے اونٹوں سے باتیں لی ہیں اور ان کے کانوں کو واپس کر دینے کی خاکسارانہ کوشش۔ تو میرے تجربے عوامی ہیں، میرے تجربے عوامی ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک صدوقی میں سفر کر رہا ہوں، اس وقت میں پروفیسر تھا، اور صدوقی میں اتنی بھیڑ تھی، اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی نے اپنے بازو کو کھجلایا تو دوسرے نے آکھیا بھائی صاحب ہے باں میری۔ یہ تجربے سے بات ہے، اور اس کو میں نے تصوف کی اصطلاحوں میں عبدالرحمن بیان کیا کہ حجاب تصوف، خدا تک پہنچنے کا صوفیانہ راستہ ہے جی۔ حجاب آتے منو تو اٹھ گئے ہیں اس وسیلے سے، بڑی وحدت میسر ہے خدا سے اور کیا چاہیں، ملی بس میں میرے اے ہم سفر، تو میں ہے میں تو ہوں، میری ماں ہے میری ماں ہے میری ماں ہے میری ماں ہے۔ یہ میرا دل چاہتا ہے کہ بچوں کو ایک غزل ہے غالب کی، سنا ہوگا آپ نے، کہ یہ نہ تھی ہماری یہ، کیونکہ نوجوان بیٹھے ہیں لہذا ان کو خوش کر کے جائیں، آزردگی پہ ختم نہ کریں۔ تو میں نے اس پہ غزل لکھی کہ پانی پی تجھے مجھ سے مجھ کو تجھ سے جو بہت ہی پیار ہوتا۔ ہاں ماشاء اللہ، بڑے پیار دے اتنے تو بہت۔ تجھے مجھ سے مجھ کو تجھ سے جو بہت ہی پیار ہوتا، نہ تجھے قرار ہوتا نہ مجھے قرار ہوتا۔ کبھی سرد سرد آنکھیں، کبھی گرم گرم آنسو، میرے حال زار جیسا تیرا حال زار، میری آرزو میں ہوتے تیرے بال بکھرے بکھرے، تیرے شوق میں غریباں میرا تار تار ہوتا، اور تیرا ہر مرض زلجھتا، میری جان ناتماں سے جو تجھے زکام ہوتا تو مجھے بخار